अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 18 सूरत नूर आयत नंबर 21। आयत नंबर 21। या अय्युहल्लज़ीना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। يا أيها الذين آمنوا या अय्युहल्लज़ीना आमनू لا تتبعوا ला तत्तबिऊ خطوات الشيطان खुतवातिश शैतान ومن يتبع वमन यत्तबि خطوات الشيطان खुतवातिश शैतान فإنه يأمر इन्नहु यअमुरु بالفحشاء والمنكر बिलफहशाइ والمنكر वलमुनकर ولولا فضل الله عليكم ورحمته वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا من أحد أبدا ولكن الله يزكي ولكن الله يزكي من يشاء من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم ولا يأتل ولا يأتل أولو الفضل أولو الفضل منكم والساعة منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى أن يهدوا أولي القربى أولي القربى أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليعفوا وليصفحوا وليصفحوا ألا تحبون ألا تحبون أن يغفر الله لكم أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم। वल्लाह से पढ़ें ज़रा वल्लाह हाँ गफू नहीं गफू 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 गान के ऊपर ज़बर है जी गफूर गफूर जी आप पढ़ें जी नाना जी आप जरा पढ़ें रहीम नहीं होता है रहीम हाँ जी या अय्युहल्लज़ीना या क्योंकि उसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है और मद्द मुनफसल है 2 से 2.5 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे ला तत्तबिउ तत्तबिउ
تتا، یعنی دوسری تا پہ شد ہے تو تتا کر کے پڑھیں گے. بیعو، عو حروف مدہ ہے. خطوا، خا کے اوپر پیش ہے، موٹا بھی کرنا ہے، تا کو بھی موٹا کرنا ہے، واو کو بھی موٹا کرنا ہے. خطوات الشیطان، خطوات الشیطان. شاباش. یعنی خا تا وا سب کو موٹا، اور الشیطان یہ تا بھی موٹا ہے. ومن یتبع، یہاں غنہ کرنا ہے، یعنی ادغام مع الغنہ. خطوات الشیطان، خطوات، ہاں جی، خطو خطو خا خطو خطو خا خطو خطو. جی خطوات الشیطان. ان کو نہیں ملتا، مل گیا. خطوات الشیطان، پھر پڑھیں. خطوات الشیطان. جی ٹھیک ہے. جی آپ پڑھیں بٹ صاحب. ہیں؟ چلو جی، یہاں بھی خا تا واو کو موٹا کرنا ہے. فَإِنَّهُ، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. ہو الٹا پیش ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے. یا مورو، یا جھٹکا دے کے میم کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر پیش ہے. یا مورو ایسے. بالفحشاء مد متصل ہے. والمن، نون ساکن ہے. اب را کو وقف کی شکل میں کریں گے تو پھر ورا موٹا ہوگا، کیونکہ پھر را کو ہم ساکن کر دیں گے نا، تو پھر دیکھیں گے ہم ما قبل کیا ہے. ما قبل کاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس زبر کے حوالے سے را کو موٹا پڑھیں گے. والمنکر، را ساکن ہو رہا ہے نا، ہاں ملا کے پڑھیں گے تو را باریک ہوگا. والمنکر ولولا، ایسے کر کے. واو کو موٹا، لولا، دونوں 1 سیکنڈ کی بعد. فضل اللہ، ضاد موٹا، لفظ اللہ کو موٹا کر کے. علیکم ورحمتہ، ورحمتہ. ہاں ما زکا، زا. منکم، ادغام مع الغنہ. من احد، اظہار کرنا ہے. ابدا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. ولیکن اللہ، یہاں غنہ کرنا ہے، لفظ اللہ کو تفخیم کر کے. یزکی، کی حروف مدہ ہے. من یشاء، یہاں غنہ کرنا ہے. واللہ، لفظ اللہ کو موٹا. سمیع، سمیع علیم. سمیع علیم. نہ ہوئے، یعنی سمیع، سمیع علیم. سمیع علیم. نہیں سمیع علیم. سمیع علیم. سمیع علیم. ولا یأتلی، جھٹکا دے کے پڑھیں گے، حمزہ ساکن ہے. اولو الفضل، اولو الفضل، ذات کو موٹا. منکم، اخفا کریں گے. والساعۃ، ان یؤتو، ان غنہ، یو جھٹکا، تو مد کرنی ہے، مد منفصل ہے. اولی القربى، اولی القربى، معروف. اولی القربى، قاف را دونوں موٹے. والمساکین، والمہاجرین، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے. ولیعفو، ولیصفحوا، ہو نہیں ہے، ولیصفحوا. جی آپ سنا دیجیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ہون، ولیصفحوا، حو. ولیصفحوا. جی ڈاکٹر صاحب. وَلْيَصْفَحُوا. ہاں ایسے ہی ماشاء اللہ. الا تحبون، الا تحبون، حبون کیا تحبون. جی. ان یغفر اللہ، ان غنہ کریں گے، را موٹا، لفظ اللہ کو موٹا. لکم،
واللہ واللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم. جی ہاں واللہ نہیں ہوتا، واللہ واللہ زبان کو تالو سے لگا لو. واللہ، دیکھیے زبان کے یہ اگلا حصہ جو نوک والا ہے نا جی، یہ ثنایا الیاء کی جڑ کے ساتھ لگ جائے اور یہ حصہ یہاں لگ جائے تالو کے اوپر سے، پھر آسانی سے ادا ہو جائے. ہاں دیکھیں بزرگوں کا واللہ واللہ جی غفور الرحیم، غفور الرحیم. عبد الرحیم، عبد الرحیم. اب یہ پورا پڑھ دیں. رحیم الدین. پورا پڑھ دیں. ہاں؟ تلاوت. اچھا یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتبعو نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع اور جو کوئی پیروی کرتا ہے خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ تو بلا شبہ وہ یأمر حکم کرتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برے کام کا، ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت. اس صورت میں یہ چوتھی دفعہ آ گیا ہے ولولا فضل اللہ. ما زکا تو ناپاک ہوتا منکم تم میں سے، من احدن کوئی ایک بھی، ابداً کبھی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. ولا یأتل اور نہ قسمیں کھائیں، اولو الفضل فضل والے، منکم تم میں سے، والسعت اور وہ وسعت والے، ان اس بات پر کہ یؤتو نہیں وہ دیں گے اپنا مال، اولی القربہ قرابت داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ درگزر کریں، الا تحبون کیا نہیں تم پسند کرتے، ان یہ کہ یغفر اللہ بخش دے اللہ لکم تمہیں، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ان 3 آیات کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں، ہے نا. اب ادھر بھی دیکھنا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے، اب کیا کریں. تو میں اتنا
کل کا رکھ لوں؟ چلو یہ ٹھیک، 16 منٹ ہو گیا. چلو ٹھیک ہو گیا. آپ کل اب ہم صرف جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اچھا اس کا تو ویسے مختصر ہے کیونکہ ہم نے لا تتبعوا خطوات الشیطان جو ہے نا جی، خطوات الشیطان، اس کا ہم نے سورۃ بقرہ میں تفصیل سے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے الحمدللہ. اس کو دیکھ لینا، وہاں جو ہے نا جی جو ہے نا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھ لینا، آپ کو یاد بھی ہوگا. اور دوسرا بالفحشاء والمنکر، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فحشا کیا ہے اور منکر کیا ہے، وہ بھی ہم نے تفصیل میں پڑھا تھا. اب آئیے ولولا فضل اللہ کی طرف. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی طرح بھی اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، نہ پاک کر سکتا ہے. ولولا فضل اللہ کے حوالے سے یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو نہ پاک رکھ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. اگر انسان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی انسان بھی پاک نہ رہ سکے، کیونکہ شیطان اور اس کے لشکر اسے گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور وہ فحشاء اور منکر جو ہے ان کو ایسا خوشنما بنا کر کے، ہاں جی، مزین کر کے وہ سامنے پیش کرتے رہتے ہیں انسان کے، ہر نفس کے، ہر آدمی کے. اور پھر پیچھے جو ہے نا وہ نفس امارہ وہ بھی لگا ہوا ہے، ایک شیطان اور ایک نفس امارہ، یہ انسان کے اوپر جو ہے حاوی ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور وہ حکم دیتے ہیں انسان کو. ہاں جی، انسان کمزور ہے، کمزور پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا. تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جو ہے اس کی اپنی رحمت کرتا ہے، جس سے انسان جو ہے وہ سیدھا رہتا ہے. ہاں جی، وہ بہت زیادہ غلطی یعنی گمراہی سے بھی بچا رہتا ہے اور گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے. ورنہ اگر اللہ پاک انسان کو اس کی حالت پہ چھوڑ دے تو پھر معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہے، پھر سیدھا نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کس کی توفیق دے دیتا ہے؟ توبہ کی. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، ورنہ کیا ہوتا آپ جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہاں اس مقام پر ان الفاظ سے مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقع افک میں ملوث ہو گئے تھے تو وہ کبھی بھی نہ بات پہ جب تک کہ محض ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی. ورنہ وہ جو ہے وہی اسی راہ پر وہ بھی بہہ جاتے جس راہ پر وہ مسلمان بہہ گئے تھے. حضرت مصطح، حضرت حسان اور حملہ، یہ سارے وغیرہ. تو اس لیے میرے بھائیوں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، مفسر سے ہٹ کے میں اس سے آپ کو عرض کروں کہ انسان کو ہر وقت شیطان کے وسوس سے یا اس کے پھسلانے سے آدمی جو ہے اللہ سے درخواست کرتا رہے کہ اللہ مجھے شیطان کے پھسلاوے سے یا اس کے دو پیش سے اللہ میری مدد فرما، میری حفاظت فرما. اور پھر ہر وقت بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان بچ سکتا ہے. ورنہ جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. اس لیے پھر یہاں یہ بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ ایسے ہو گئے تھے ان کو تم اپنے، جب انہوں نے توبہ کر لی ہے نا، اب ان کو تم اپنے ہدف کا نشانہ نہ بناؤ. اور تم تو وہی ہو، تم نے یہ کیا، تم نے تہمت لگائی. نہیں. توبہ کرنے کے بعد پھر تم نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے؟ خیر خواہانہ رویہ جو ہے تمہارا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جب کہ انہوں نے اصلاح کر لی ہے. اور چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. تو فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ خبر رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو پاک کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اچھا پھر دیکھیے، بس اسی کو ختم، آگے پھر چلتے ہیں بعد میں. تو جیسا کہ قرآن میں آتا ہے اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ.
اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ذمے جو ہے نا دعوت دینا ہے، پہنچانا ہے، ہدایت نہیں ہے، سمجھانا ہے، سکھلانا ہے، ہدایت ہمارے ذمے ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے کس کو میں نے ہدایت دینی ہے، کس کو پاک کرنا ہے، ہیں جی، اور کس کو نہیں پاک کرنے والا، وہ سب اللہ جانتا ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر کل دیکھ لیں گے۔ اللہ